ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا سید الاولیاء مولا مشکل کشا آگئے مرتضی آگئے مرتضی مولا مشکل کشا سید الاولیاء آگئے مرتضی آگئے مرتضی مرحبا مرحبا گونج اٹھی فضا مرحبا مرحبا گونج اٹھی فضا مرحبا مرحبا گونج اٹھی فضا آگئے مرتضی آگئے مرتضی مل کے پڑھیے مرحبا مرحبا گونج اٹھی فضا آگئے مرتضی آگئے عظمت
ذرا دیکھیے جن کا بیٹا ہے شیر خدا دیکھیے عظمت ام حیدر ذرا دیکھیے جن کا بیٹا ہے شیر خدا دیکھیے تحفہ کبریا دلبر مصطفیٰ آ گئے مرتضیٰ 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 آ گئے دیکھنے کے لیے شاہ ابرار کو آنکھ حیدر نہ کھولی آنکھ حیدر نے کھولی ہے دیدار کو دیکھنے کے لیے شاہ ابرار کو آنکھ حیدر نے کھولی ہے دیدار کو عرش پر قدسیوں نے کہا واہ واہ مرتضیٰ آ گئے آ گئے مرتضیٰ عرش پر قدسیوں نے کہا واہ واہ آ گئے مرتضیٰ آ گئے مرتضیٰ مرحبا مرحبا گونج اٹھی فضا آ گئے مرتضیٰ آ گئے مرتضیٰ کملی والے محمد کے پیارے علی کملی والے محمد کے پیارے علی ابو طالب کی آنکھوں کے تارے علی ابو طالب کی آنکھوں کے تارے علی بابا حسنین کے شوہر سیدہ آ گئے مرتضیٰ آ گئے مرتضیٰ ہر طرف سے یہ آنے لگی ہے صدا آ گئے مرتضیٰ آ گئے مرتضیٰ آ گئے مرتضیٰ آ گئے مرتضیٰ پڑھو آ گئے مرتضیٰ بخشش و مغفرت کا سامان آ گئے بخشش و مغفرت کا سامان آ گئے آج کل ایمان آ گئے آج کل ایمان آ گئے مرتضیٰ قادری تو بھی نعرہ لگا کیا آ گئے مرتضیٰ آ گئے مرتضیٰ
مرتضی ہر طرف سے یہ آنے لگی ہے صدا آ گئے مرتضی آ گئے مرتضی تحفہ کبریا دلبر مصطفیٰ آ گئے مرتضی آ گئے مرتضی حمد و صلاۃ و بعد ناظرین و سامعین و حاضرین حضرت امیر المؤمنین قائد المسلمین قائد الغر المحجلین اخی مصطفیٰ مولا مشکل کشا حاجت روا حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دے میلاد شریف آپ دی ولادت مبارکہ دے ایام آپ ہی دی زندگی مبارکہ دے ایک پہلو دے اتے گفتگو دا ارادہ رکھنا یعنی آپ دی بارگاہ دے اندر اپنی عقیدت دا مودت دا نظرانہ پیش کرن دا ارادہ رکھنا اللہ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو نبی دے ویر صحابہ دے مشیر حضرت علی المرتضی دی غلامی واسطے بھی پسند فرمایا اور آپ دی بارگاہ وچ سلامی واسطے بھی پسند فرمایا جڑے لفظ دوران خطبہ تلاوت کیتے اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پس تسی پوچھ لویا کرو سوال کر لویا کرو اہل الذکر اہل ذکر نو سوال کر لویا کرو کدوں ان کنتم لا تعلمون جدوں تانوں کسے شے دا علم نہ ہوئے تسی نہ جان دے ہو تے اہل ذکر نو او دے بارے پوچھ لیا کرو سیانے آخدے نے کہ جنہ کوئی پوچھ دے اتنا ہی زیادہ حاصل کر دے جتنا کوئی سوال کر دے جتنے زیادہ سوال اٹھائے گا اتنا حاصل کرے گا لیکن اے یاد رہے کہ سوال پوچھن دے وچ بے ادبی دا لہجہ نہ ہوئے شائستگی دے نال عمدگی دے نال پوچھا جائے تے ضرور علم دے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے آج میں جڑا بیان کرنا چاہنا عنوان ہے علی اور قرآن پسند ہے عنوان علی اور قرآن قرآن دا علی نال کنا تعلق ہے اور علی دا قرآن دے نال کنا تعلق ہے اے عرض کرنا چاہنا ایک باری پھر ترجمہ سماعت فرماؤ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورہ نحل آیت نمبر 43 فرمایا کہ اہل ذکر نو پوچھ لیا کرو سوال کر لیا کرو جدو تسی نہ جان دے ہو اچھا جدو نہ جان دے ہو تے پوچھیا کرو کنہ نو اہل بولو ایک باری اہل ذکر نو سوچن والی گل ہے بھی اے اہل ذکر ہیں کون سادہ جا جواب ہے جڑے ذکر والے نے انہاں نو پوچھیا جائے اہل ذکر تو مراد ذکر والے ہن اے سادہ جا جواب تے ہو گیا بھی ذکر والے سوچن والی گل ہے بھی وہ ذکر والے کیڑے نے یہ سبحان اللہ کو تے اللہ دا قرآن پڑھا بھئی سب تو بہترین قرآن مجید دی تفسیر اوے جیڑی قرآن دی تفسیر قرآن دے وچوں کیتی جائے پھر درجہ عہدہ ہے قرآن مجید دی تفسیر نبی پاک دی مبارک زبان دے وچوں یعنی حدیث دے وچوں پھر
قرآن دی تفسیر دا او درجہ ہوتا ہے جیڑی کروائی جائے صحابہ کرام دے اقوال تو ثابت ہوئے اور اہل بیت دے اقوال تو ثابت ہوئے، پھر اسی طرح محدثین، مفکرین، مدققین، علماء امہ دے اقوال اور انہ دے فرامین۔ اے ہے قرآن مجید دی تفسیر دے درجات۔ سب تو جڑی بہتر تفسیر ہے قرآن مجید دے الفاظ دی او ہے اللہ دے قرآن دے وچوں۔ سبحان اللہ کھو تے میں اہل ذکر دسا کہ کون لوگ نے۔ میں پڑھن لگا اللہ دا قرآن، ایک باری تسی سارے پڑھو گا اچھی سبحان۔ سورہ حجر دی تلاوت کرن لگا، تھوڑی جی ایکو بھی آواز وچی، ایک باری پھر اچھی سبحان اللہ۔ آئی حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے ذکر دا قرآن مجید دی اندر بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت حجر دی اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اسا ہی اے ذکر نازل کیتا اور اسی ہی اس ذکر دی حفاظت فرمان آلے ہیں۔ اس ذکر تو مراد قرآن مجید ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے اسا ہی قرآن مجید نو نازل کیتا، اے دی حفاظت بھی ساٹھے ذمے میں، اے دی حفاظت بھی اسی خود کرانگے۔ اے دا پتہ لگا، اس آیت تو پتہ لگا کہ ذکر تو مراد قرآن مجید ہے۔ ہون جیڑی آیت مجیدہ میں سورت نحل دی پڑھی فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے تسی پوچھیا کرو اہل ذکر نو، جدو تسی نہ جان دیو وہ اہل ذکر نو سوال کر لیا کرو۔ معلوم ہویا ذکر والے کون نے؟ جیڑے قرآن والے نے۔ اللہ دے قرآن نے دسے ہے جیڑے قرآن والے نے او اہل ذکر نے۔ اے دا مطلب ہے جیڑے قرآن دے جانن والے نے، جڑے قرآن والے نے، اونا تو سانو سوال کرنا چاہیے دے۔ ہون آو علی المرتضیٰ دا کنہ تعلق قرآن دے نال میں دسن لگا، جڑے قرآن والے نے اونا تو سوال کرنے دا حکم ہے تے جی دے بارے نبی نے فرمایا علی مع القرآن وقرآن مع علی۔ لوگو قرآن علی دے نالے، قرآن علی دے نالے، میرا علی قرآن دے نالے۔ علی المرتضیٰ تمہیں سوال کریے ساڑھے مسائل حل ہو جانگے۔ علی المرتضیٰ تو پوچھیاں بھی سوال حل ہو جاندے نے۔ میں اے بھی عرض کر جاواں تیرے تے میرے نبی دی زوجہ محترمہ حضرت جناب ہند بنت امیہ المعروف حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، چار جمعے جناب نے اس ماں دے بارے سماعت فرمائے نے۔ بی بی ام سلمہ تیرے تے میرے نبی دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے۔ میں اپنی کنہ دے نال مخبر صادق دے مبارک منہ دے وچوں سنیا، نبی نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ نبی نے فرمایا قرآن علی دے نالے، میرا علی اللہ دے قرآن دے نالے۔ اگلا جملہ پڑھنا چاہنا اچھی بولو سبحان اللہ۔ ایک باری کھڑک کے آنکھوں نہ سارے سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا میرا علی قرآن دے نالے تے قرآن علی دے نالے۔ ایک کتھوں تک نالے، کتھوں تک نالے۔ لوکیاں دے نے فلاں بندہ فلاں دے نالے، فلاں بندہ فلاں دے نالے، لیکن تھوڑی دیر تو بعد پتہ لگ دا ہے بچھڑ جاندے نے، ایک موڑ تک نہیں پہنچ دے تو
دوویں جدا ہو جاندے نے ایک چوک تے نہیں پہنچ دے جدا ہو جاندے نے قرآن کنہ کو علی دے نالے تے علی کنہ کو قرآن دے نالے میں نبی دے الفاظ پڑھاں گا جناب نو پتہ لگ جائے گا فرمایا انہیں قرآن دے دوویں انہیں قرآن تے علی ایک دوجے انہیں ایک دوسرے دے نال نے لَن تفرقا حتی یرد علی الحوض فرمایا لوگو علی قرآن دے نال انج جڑے آئے تے قرآن علی دے نال انج جڑے آئے قیامت قائم آ جائے گی جدو لوگ معاشر دے وچ نفسا نفسی دے عالم وچ آنگے میں حوض کوثر دے آکے کھڑایا میں گھواں گا اے اس ویلے بھی بکھرے بکھرے نہیں آنگے تو میں میرے کوڑ اکٹھے میرے نال ملاقات کرنگے اینا قرآن تے علی ایک دوسرے دے نال یاد روے قرآن اور علی دے نال جوڑے رہنا اے ابدی سعادت حاصل ہوندی ہے تے یک جے بندہ قرآن نو چھڑ دے وے تے صرف علی علی کرے ابدی سعادت نصیب نہیں ہوئے گی جے بندہ قرآن دی لٹ لگائے مگر علی نال پیار نہ پاوے پھر بھی سعادت نہیں نصیب ہوئے گی سعادت اور کامیابی دیاں ضمانتاں اسے بندے نو نصیب دیاں نے جڑا علی نال بھی پیار کرے جڑا علی دے نال نال اللہ دے قرآن دے نال بھی پیار کرے قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے علی میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے بغیر رب کی وحی کے جو بولتا نہیں نبی کا رب کی زبان سے مزاج ملتا ہے پہ سنیے کون علی فرماتے ہیں میں اینا کو علم جاننا حضرت سلیمان احمسی فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک دن صحابہ اور تابعین دے مجمع وچ فرمایا واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمتم فی ما نزلت و این نزلت و علا من نزلت علی نے فرمایا لوگوں میں نو اللہ دی قسم میں اینا قرآن نو جاننا اتنا قرآن نو جاننا کہ بے شک میں جاننا ماں کیڑی آیت کتھے نازل ہوئی ہے کدے حق وچ نازل ہوئی ہے تے کدوں نازل ہوئی ہے ان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا قلقا بے شک اللہ تعالیٰ نے میں نو سمجھدار دل بھی عطا کر چھڑے ہیں ناڑے عمدہ زبان بھی عطا فرما چھڑی ہے بلکہ حضرت علی ایتھو تک بھی فرما دینے کہ میں ایتھو تک جاننا کہ اللہ دے قرآن دی کیڑی آیت مشکلات دے دور وچ نازل ہوئی اور کیڑی آیت آسانی دے دور وچ نازل ہوئی کیڑی آیت ہجرت تو پہلا نازل ہوئی کیڑی ہجرت تو بعد وچ نازل ہوئی آہا ابو طفیل عامر بن واسلہ فرماتے ہیں خطب علی بن ابی طالب فی عامت الناس حضرت علی المرتضیٰ نے ایک دن مجمع عام دی اندر عامت الناس دی اندر ایک گل کی تھی کی فرمایا کہ یا ایوہ الناس اے لوگو ان العلم یقبض قبضا سریعا بے شک علم جلدی واپس بلا لیا جائے گا علم نو اللہ جلدی واپس اٹھا لوے گا وَإِنِّي أَوْشَكُ أَن تَفْقِدُونِي تے مینوں ان شک پیندہ پیا
کہ جویں میں تواڈے وچوں مفقود ہون والا، یعنی میں تواڈے تو جدا ہون والا، تسی مینوں اپنے درمیان نہیں پاؤ گے، یعنی اپنی شہادت دیاں خبراں اشارے دین لگ پہ حضرت علی المرتضی۔ حضرت علی نے فرمایا سلونی، مجھ سے سوال کرو، فلن تسألونی عن آیت من کتاب اللہ الا نبأتکم بہا۔ فرمایا میں کھڑا ہو کے تو کہہ رہے ہیں کہ میرے تو کتاب اللہ دے بارے پوچھو، سن قرآن اور علی، میرے تو اللہ دی کتاب دے بارے، قرآن دے بارے سوال کرو۔ ایسی کوئی ایک بھی آیت نہیں جی دے بارے میں تو دس نہ سکاں، میں تو ہر آیت دا ظاہر بھی بیان کروں گا، ہر آیت دا باطن بھی بیان کروں گا، میرے تو پوچھو۔ اگے فرمایا وَفِيمَا أُنزِلَتْ وَإِنَّكُمْ لَن تَجِدُوا أَحَدًا مِّن بَعْدِي يُحَدِّثُكُمْ۔ لوگوں میں علی اس والے تواڈے وچ موجود ہاں، میں تنو پوچھ رہا مسلونی قبل ان تفقدونی، مجھے کھونے سے پہلے پہلے، میری شہادت سے پہلے پہلے جو کتاب اللہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اے جڑا دعویٰ میں کیتا ہے ساڑھے تو بغیر دعویٰ بھی کوئی نہیں کرے گا، تے ساڑھے تو بعد تو انو انج سوال پوچھن دی اجازت بھی کوئی نہ دے گا، کوئی اس طرح سوال دا جواب بھی نہیں دے گا جویں نبی دا ویر علی تو انو عطا فرماوے گا۔ اچھا اے جڑا حضرت علی المرتضی ایڈا دعویٰ کر دینے پہ، اے علی المرتضی نو دعویٰ مطلب آپ نے کیتا ہے بھی میرے تو قرآن دے بارے پوچھو، کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں جیدہ ظاہر باطن دن دا رات دا معاملہ اور او دا سارے معاملات نو میں جانتا نہ ہوا، ہر آیت دے بارے میں جاننا۔ ای علی المرتضی نو علم ملیا تھے، ملیا کیویں؟ سبحان اللہ کھوگے۔ بلکہ ایک باری مدینہ دے یہودیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے اعتراضات کیتے، اور بعض روایت منافقین دے بارے بھی ہوتے ہیں، تے نبی پاک کھڑے ہو گئے، نبی پاک نے فرمایا سلونی اما شئتم۔ تو اسی یہاں دے نبی نو پتہ کوئی نہیں، منافقہ کیا بھی اسی نبی دے پیچھے ہونے ہیں، اسی منافقانہ چالاں بھی چلنے ہیں، انہاں نو پتہ پھر کوئی نہیں لگدا، یہ سمجھتے ہیں جویں اسی انہاں دے نال دیاں، جبکہ اسی انہاں دے نال دے نہیں، اسی تے کافر ہو تواڈے نال دیاں، تے محمد نو پتہ ہی کوئی نہیں لگدا۔ نبی پاک کھڑے ہو گئے منبر دے اوتے، نبی نے فرمایا سلونی اما شئتم، مجھ سے جو سوال کرو گے میں تمہیں موقع پہ جواب دوں گا۔ صحابہ فرماتے نے نبی نے فرمایا تو بھی بکواس کرتا سی، اٹھ فلاں بندے تو بھی منافق، تو بھی منافق، تو بھی منافق، فلاں تیرے دل وچ بھی نفاق، تیرے دل وچ بھی نفاق۔ سلونی اما شئتم، میرے تو جو سوال کرو گے کھڑے پیر محمد جواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ فرماتے نے نبی پاک دی مجلس برخاست ہوئی، علی المرتضی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میں نبی نہیں، میں نبی دا ویراں، میں نبی نہیں، نبی دا غلاماں، میں نبی نہیں، نبی دا نوکراں، نبی والبوتھا کر کے بکواس بادج کرے آجے۔ سلونی اما دون العرش، عرش تو تھلے تھلے جو بھی سوال کرو گے نبی دا غلام علی تو انہوں جواب عطا فرمائے گا۔ تو اسی نبی والمو کر کے بکواس کر دیو، جیسے رب نے نبی دے غلام، نبی دے ویر، نبی دے بھائی علی نو انی علم دی طاقت عطا کیتی ہے، اللہ نے نبی نو کتنا علم عطا کیتا ہوئے گا۔ مجتبہ ہے علی، مرتضی ہے علی، مجتبہ ہے علی، مرتضی ہے علی، مبتدا ہے علی، مقتدا ہے علی، مجتبہ ہے علی، مرتضی ہے۔
سر اٹھا کے اونچی آنکھوں مجتبی ہے علی مرتضی ہے آج تک صرف دانے سلونی کہا آج تک صرف دانے سلونی کہا پہلے خیر البشر دوسرا ہے علی پہلے خیر البشر دوسرا ہے یعنی سلونی مجھ سے سوال کرو اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا مِنْ اہل الذکر اہل ذکر نو پوچھو یعنی نبی نو بھی پوچھو تے علی نو بھی پوچھو تے جڑے خود دو بندے نے جنہاں نے اے آکھے سلونی میرے تو سوال کرو سلونی اما شئتم جو سوال کرنا جے میرے تو پوچھو اے محمد نے آکھے ہے سلونی اما دون العرش عرش تک جو پوچھنا جے اے مصطفیٰ دے ویر مرتضی نے آکھے ہے تے شاعر آندہ ہے آج تک صرف دو نے سلونی کہا آج تک صرف دو نے سلونی کہا پہلے خیر البشر دوسرا ہے مل کے سارے آنکھوں پہلے خیر البشر دوسرا ہے آج تک صرف دانے سلونی کہا آج تک صرف دانے سلونی کہا پہلے خیر البشر دوسرا ہے علی مجتبی ہے علی مرتضی ہے علی مجتبی ہے علی مرتضی ہے مصطفیٰ کا جلال و جمال و کمال مصطفیٰ کا جلال و جمال و کمال مظہر سید انبیاء ہے علی مظہر سید انبیاء ہے علی مجتبی ہے علی مرتضی ہے حضرت علی المرتضی نو اے علم کی نصیب ہویا حضرت جناب امام جعفر صادق فرما دینے جعفر صادق فرما دینے میں اپنے ابا جان حضرت امام باقر تو سنیا امام محمد باقر فرما دینے میں اپنے والد محترم زین العابدین علی اوست تو سنیا علی اوست زین العابدین فرما دینے میں کربلا دے بادشاہ حسین تو سنیا حسین بادشاہ فرما دینے میں اپنے باپا علی المرتضی تو سنیا علی المرتضی فرما دینے کنت ادخل علی رسول اللہ لیلا و نہارا فرما دینے لوگوں میں دنے بھی اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ جاندا سا میں راتی بھی نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا جدو میں نبی پاک دی بارگاہ وچ جانا وَكُنْتُ اِذَا سَأَلْتُهُ أَجَابَنِي میں نبی پاک نو سوال کرنے اے اللہ دے رسول قرآن دی آیتہ کی مفہوم ہے اس آیتہ کی مفہوم ہے اس آیتہ کی مطلب ہے جدو میں سوال کرنے اجابنی نبی نے بڑے پیار دے نال مینوں جواب دینا نبی نے بڑے پیار دے نال مینوں سمجھانا جدو میں چپ کر جانا میرے سوال مک جانے توجہ جدو میرے سوال مک جانے جدو میں خاموش ہو جانا ابتدا آنی نبی نے خود سوالہ دی ابتدا کر دینی
نبی نے فرمانا علی تیرے سوال موقع گئے نے لیکن اجے بھی قرآن دی تفسیر باقی ہے ایس گل دا اے مطلب ہے ایس اللہ دے فرمان دا اے مفہوم ہے اس فلاں لفظ دا اے مفہوم ہے اس فلاں جملے دا اے ترجمہ ہے نبی پاک نے مینوں سارا کچھ سمجھایا ہے علی فرماتے نے وما نازلت علیہ آیت الا قرأتها کوئی ایسی بھی آیت نہیں جنہوں میں پڑھیا نہ ہوئے جیدی میں تلاوت نہ کیتی ہوئے جیدہ میں علم حاصل نہ کیتا ہوئے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھ کے نبی دے سامنے بیٹھ کے علمانی تفسیرہا و تعویلہا نبی نے قرآن دی ایک آیت دی مینوں تفسیر بھی سکھائی ہے نبی نے مینوں تعویل بھی سکھائی ہے ایک دن ایسا ویلا آ گیا کہ نبی پاک نے مینوں اپنے سامنے بٹھا لیا سامنے بٹھا کے دع اللہ لی اللہ انسنی شیئن علمانی حضرت علی فرما دینے نبی نے مینوں اپنے سامنے بٹھا کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی یا اللہ میں علی تے بڑی محنت پیا کرنا وا میں انہوں قرآن دی تفسیر پیا سکھانا وا قرآن دے معنی مطالب سکھانا وا پیا اللہ کدرے بھل نہ جائے اللہ کدرے ان پولے کھیتی بیماری نہ آ جائے اللہ اے دے قوت حافظات وچ برکت عطا فرما نبی پاک نے دعا کی تھی علی فرما دے نے اور جیسے دن نبی نے میرے واسطے یادداشت واسطے دعا کی تھی قوت حافظہ دی دعا کی تھی فما نسیتہو من حرام ولا حلال و امر و نہی و طاعت و معصیت آتن کے اے بیلا آ گیا ہے مینوں کوئی چیز بھی نہیں بھلی جدو میرے سامنے قرآن دی کوئی آیت آندی ہے مینوں فوراً پتہ لگ جان اے دے وچ امر دا حکم ہے یا نہیں دا حکم ہے اے دے وچ اللہ نے کیڑیاں حکمتاں رکھیاں نے فرما دینے لقد وضع یدہو علی صدرہ نبی پاک نے ایک دن اپنا ہاتھ میرے سینے دے اتے رکھ دیتا توجہ ہے کہ کوئی نہ ایک بڑی اچھی بولو خیر سبحان اللہ نبی پاک نے اپنا ہاتھ میرے سینے دے اتے رکھ دیتا نبی نے اپنا ہاتھ میرے سینے تے رکھ کے دوجا ہاتھ نبی پاک نے اللہ دی بارگاہ وچ انج اٹھا کے دعا کی تھی اللہم املأ قلبہ علما و فہما و حکما و نورا نیلی چھاٹر مالکا ساری کائنات یا خالقہ میرے ویر علی دے دل نو علم نال بھی بھر دے فہم نال بھی بھر دے حکمت نال بھی بھر دے نانے نور نال بھی بھر دے نبی پاک فرما دینے عرض کر دینے یا اللہ میرے ویل دے دل نو علم دے نال بھی بھر دے فہم دے دل فہم نال بھی بھر دے حکمت نال اور نور دے نال بھر دے علی فرما دینے نبی پاک نے جدو دعا مکمل کر لئی جدو دعا مکمل کر لئی اللہ توڑے چہریانو صدا سلامت رکھے علی دی شان سن کے خوشی اندے اپے علی دی شان خوش شان سن کے مسرور رونا پکے مسلمان تے مومن ہون دی دلیل ہے اللہ تانوں صدا سلامت رکھے میں تواڈے واسطے دعا پہ کرنا اللہ تانوں سلامت رکھے تسی میرے واسطے دعا کر دینا سنو نبی پاک نے جدو دعا مکمل کر لئی اللہ میرے ویر علی دے دل نو ایمان دے نال بھر دے حکمت دے نال بھر دے علم فہم نور دے نال بھر دے علی فرما
فرماندے نے نبی دعا مکمل کر کے مسکرا کے میرے ول ویکھیا میں نبی پاک نو عرض کیتی یا رسول اللہ مسکران دی کی وجہ نبی نے فرمایا اخبارانی ربی میرے رب نے مینو خبر کھلی ہے رب نے مینو اے پیغام بھیجے ہے استجاب لی فیکا علی رب نے اے پیغام بھیجے آئے سونے محمد تساں جڑی علی دے واسطے دعا کیتی ہے تیرے رب نے کیتی دعا نو قبول کر لیا ایسے واسطے جناب علی المرتضیٰ دا ایک اور فرمان سبحان اللہ کھوگے ایک باری پھر اچھی سبحان اللہ مجمع وچ ذوق آ گیا اچھی سبحان اللہ حافظ آباد دی تاریخ دا اج سنہری جمعہ اچھی بول سبحان اللہ اللہ دی نبی ایک روایت چوندہ ہے حضرت علی فرما دے نے نبی پاک نے مینوں انج قرآن سکھایا ہے انج قرآن دے نور دی تعلیم دیتی ہے انج قرآن دی تعلیم دیتی ہے جی میں پرندہ اپنے بچے نو چوگا لیا کے دیندہ ہے خوراک دیندہ ہے مثال سمجھو میرے کوئی لفظ کوئی نہیں اچھی سبحان اللہ حضرت علی دا ہن ایک اور فرمان سن تقریر مکمل کسی نے قبول ہوئے ٹھیک ہے نہیں تے کوئی گل نہیں اسی گھر لے جا ہاں جملہ لے جا ہائے حضرت علی المرتضیٰ فرما دے نے انا نقط لوگو میرے تو سوال کرو جو سوال کرو گے میں قرآن دے وچوں قرآن دے متعلق ہر سوال دا جواب موقع تے دیوا گا علامہ سلیمان بن ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اہل سنت والجماعت دے بہت بڑے عالم اور مصنف گزرے نے 1294 ہجری وچ انتقال ہے وہ فرماتے ہیں کہ جان اے بندہ مومن اس گل نو جان اعلم ان جمیع اسرار الکتب السماویۃ فی القرآن جنیاں بھی آسمانی کتاباں آسمانی صحیفے آسمانی نسخے ہے نے ان ساریاں آسمانی کتاباں دا علم سمیٹ کے اللہ نے قرآن وچ رکھ چھڑے ہے کسی نے قبول ہوئے ٹھیک ہے نہ ہوئے اسی سودہ لے جاؤں گے واپس ٹھیک ہے نا ابن ابراہیم سلیمان بن ابراہیم قندوزی علامہ قندوزی فرما دیں اگوں جان لے ساریاں کتاباں دا علم قرآن چھے وَجَمِيَّ مَا فِي الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ تے سارے قرآن دا علم اللہ نے جمع کر کے سورت فاتحہ وچ رکھ چھڑے ہے وَجَمِيَّ مَا فِي فَاتِحَةِ فِي الْبِسْمِ اللَّهِ تے جڑا قرآن دا علم فاتحہ وچ رکھے ہے سورت فاتحہ دا علم اللہ نے بسم اللہ وچ رکھ چھڑے ہے وَجَمِيعُ مَا فِي الْبِسْمِلَّةِ فِي بَاءِ الْبِسْمِلَّةِ تے ساری بسم اللہ شریف دا علم بسم اللہ دی با دے وچ رکھ چھڑے ہے تے بسم اللہ دی با دا علم اللہ نے با دے نکتے وچ رکھ چھڑے ہے ہن سنو قرآن اور علی جو اچھی سبحان اللہ کھوتے میں آخری جملہ پڑھا فرما دینے کہ ساری کائنات دا علم
آسمانی کتاباں دے وچ ساری آسمانی کتاباں دا علم قرآن دے وچ سارے قرآن دا علم فاتحہ دے وچ فاتحہ دا علم بسم اللہ دے وچ پوری بسم اللہ دا علم بسم اللہ دی با دے اندر بسم اللہ دی با دا علم با دے نقطے وچ رکھ چھڑے ہے تے علی المرتضی فرما دے نے انا نقط اللاتی تحت البا لوگو او با دا نقطہ کوئی اور نہیں میں علی المرتضی ایک ایوی روایت مل دیئے علی المرتضی فرما دے نے جدو میں اللہ دے نال کلام کرنا ہوئے میں اللہ دے نال بات کرن دا ارادہ کراں میرا دل کرے کہ میں اللہ نال گل کراں میں نماز نیند لینا جدو میں اللہ نال گل کرنی ہوئے میں نماز نیند لینا تے جدو میرا دل کرے کہ اللہ میرے نال گلاں کرے میں قرآن دی تلاوت سن علی قرآن دے نالے تے قرآن علی دے نالے لوگاں دی زبان تلاوت کر دیئے علی المرتضی فرما دینے لوگاں جدو تسی قرآن تلاوت کر دیو تو آدھی زبان تلاوت کر دیئے لیکن میں علی ہوما جڑا سواری دوتے سوار ہونا وا اپنا پہلا قدم پہلی رکاب وچ رکھنا دوسرا قدم دوسری رکاب وچ رکھن دے دوران میں پورے قرآن دی تلاوت کر لینا میں پورے قرآن دی تلاوت مکمل کر لینا سائل نے سوال کیتا پوچھن والے نے پوچھیا یا علی تیرے جیسا شاہ سوار تیرے جیسا گھڑ سوار اکھ جھپکن تو پہلا دوسری رکاب وچ پیر رکھ لیندے علی کیوں کر ممکن ہے ایک کیویں ہو سکدا ہے کہ تو پورے قرآن دی تلاوت کرے مولا علی المرتضی نے فرمایا پوچھن والیا تو اپنی جگہ تے ٹھیک ہے لیکن غور کر تو سوال کی دے نال پہ کرنے لوگا جدو تسی قرآن دی تلاوت کر دیو تواڈی زبان تلاوت کر دی ہے جدو علی قرآن دی تلاوت کر دے علی دی زبان بھی تلاوت کر دی ہے علی دے جسم دا لول قرآن دی تلاوت کر دے انہیں پانچ واری نعرہ